السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ABC نیوز نیٹ ورک۔ میں ہوں بلال مبشر۔ چلیے شامل کرتے ہیں آج کی اہم خبریں اور ان کی تفصیل۔ خبر شامل کریں گے شہر سانگلہ ہل سے علم دوست اور کتب شناس کے لیے بڑی خوشخبری۔ شہر سانگلہ ہل میں نعت لائبریری کا قیام عمل میں آ چکا ہے۔ ہمارے نمائندے طارق محمود کے مطابق گزشتہ دن بروز اتوار کو محلہ احمد آباد سانگلہ ہل میں الکرم نعت لائبریری کا باقاعدہ افتتاح کر دیا گیا، جس میں جید شاعر حضرات کی نعت خوانی پر مشتمل سینکڑوں کتب نعت خوان سمجھنے، پڑھنے اور اہل محبت کے لیے دستیاب ہوں گی۔ گزشتہ دن ہونے والی افتتاحی تقریب میں پاکستان بھر سے شاعر حضرات نے شرکت کی۔ پہلی نشست کی نظامت نامہ نقیب محفل سیف الرحمان قادری نے کرتے ہوئے تلاوت قرآن پاک اور نعت خوانی پر مبنی نشست مکمل کی۔ اس کے بعد اظہار خیال پر مبنی نشست کی میزبانی ABC میڈیا کے اینکر پرسن بلال مبشر کہلو نے کرتے ہوئے معزز مہمانان گرامی صاحبان کو یکے بعد دیگر مدعو کیا۔ نعتیہ مشاعرہ کی نظامت لاہور سے آئے ہوئے ارسلان ارشد نے کی اور منجے ہوئے شعراء کرام کو اپنا کلام پیش کرنے کے لیے مدعو کیا۔ تقریب میں شعراء کرام نے اپنے کلام پیش کر کے خوب داد محصول کی۔ پروگرام کے اختتام پر بانی الکرم نعت لائبریری معلم و شاعر محمد احمد زاہد نے افتتاحی پروگرام کی صدارت کرنے پر سید مقصود علی شاہ، مہمان خصوصی عالمی شہرت یافتہ شاعر جناب ریاض مجید صاحب، محمد ریاض قادری، حافظ ابوبکر تبسم، حاجی محمد لطیف کھوکر، احسان مصطفیٰ، اویس اظہر مدنی، سیف الرحمان قادری اور علی رضا سلطانی سمیت دیگر حاضرین کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ نعت لائبریری انشاءاللہ نعت خوانی کے فروغ میں اپنا اہم کردار ادا کرے گی۔ ہر سال کی طرح اس سال بھی المصطفیٰ بلڈ ڈونیشن سانگلہ ہل کی طرف سے موٹر سائیکل میلاد ریلی نکالی جائے گی۔ تفصیلات کے مطابق حضرت علامہ مولانا پیرزادہ پیر محمد رضا ثاقب مصطفی صاحب سے عقیدت رکھنے والے نوجوانوں کے گروپ المصطفیٰ بلڈ ڈونیشن کی طرف سے 11 ربیع الاول کو بعد نماز مغرب بروز ہفتہ موٹر سائیکل ریلی نکالی جائے گی، جس میں نوجوان موٹر سائیکل ریلی میں شریک ہو کر ریلی نکالیں گے اور آقا کی آمد کی خوشی منائیں گے۔ ریلی کے منتظم اعلیٰ ملک محمد یاسین نے ABC میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اس ریلی کا مقصد نوجوانوں کو اپنے ساتھ ملا کر آقا کی آمد کے حوالے سے ریلی نکالنا ہے، کیونکہ ہر نوجوان جب تک عشق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لبریز نہیں ہو جاتا تب تک وہ نوجوان اپنی زندگی میں کامیابی حاصل نہیں کر سکتا۔ نوجوانوں کے حوصلے بلند رکھنے کے لیے تحریک لبیک پاکستان PP 131 کے سرپرست اعلیٰ میاں شفیق الرحمان ونگر اور امیر تحریک لبیک پاکستان PP 131 حافظ القاری محمد تصور حسین صدیقی کی جانب سے اعزازی شیلڈ کی تقریب کا خصوصی اہتمام کیا گیا۔ ہمارے نمائندے طارق محمود کے مطابق سیلاب زدگان کی بڑھ چڑھ کر مدد کرنے کے لیے کوشاں رہنے والے حلقہ PP 131 کے تمام متحرک کارکنوں کی حوصلہ افزائی کے لیے سرپرست اعلیٰ میاں شفیق الرحمان ونگر اور امیر PP 131 حافظ القاری محمد تصور حسین صدیقی نے اعزازی شیلڈ سے نوازنے کے لیے خصوصی تقریب کا اہتمام کیا، جس میں تحریک لبیک سے تعلق رکھنے والے نوجوانوں نے بھرپور شرکت کی۔ امیر تحریک لبیک پاکستان PP 131 حافظ تصور صدیقی کا کہنا تھا کہ تحریک کے کارکنوں نے مشکل وقت میں دل و جان سے فنڈ اکٹھا کر کے مستحقین تک پہنچایا ہے۔ معززین تحریک لبیک پاکستان نے تمام متحرک کارکنوں میں بلا تفریق اعزازی شیلڈ تقسیم کی اور نوجوانوں کا حوصلہ بھی بڑھایا۔ اختتام پر میڈیا نمائندگان میں بھی اعزازی شیلڈ تقسیم کی گئیں۔ بیرسٹر میاں ظفر اللہ کی طرف سے طارق محمود باجوہ کے اعزاز میں شیعہ کا اہتمام کیا گیا۔ ہمارے نمائندے میاں کلیم جہانگیر کے مطابق 2 اکتوبر بروز اتوار کو پاکستان تحریک انصاف میں نئے شامل ہونے والے سابق ممبر پنجاب اسمبلی چودھری طارق محمود باجوہ کے اعزاز میں بیرسٹر میاں ظفر اللہ نے اپنے ڈیرے پر خصوصی تقریب اور عشیہ کا اہتمام کیا، جس میں PTI کے نوجوان کارکنوں سمیت سینئر قیادت نے شرکت کی۔ اس موقع پر کارکنوں نے کھل کر خطاب کیے اور باجوہ صاحب کو تہہ دل سے اپنی پارٹی میں خوش آمدید کہا۔ پروگرام کے اختتام پر طارق محمود باجوہ نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ وہ پارٹی کے تمام ورکرز کی دل سے قدر کرتے ہیں اور انشاءاللہ عمران خان کے پیغام کو گھر گھر پہنچانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے اور پارٹی کے لیے کسی بھی قسم کی قربانی دینے سے گریز نہیں کریں گے۔ میزبان شیعہ بیرسٹر میاں ظفر اللہ نے تمام آنے والے معزز مہمانوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے طارق محمود باجوہ کو پارٹی میں خوش آمدید بھی کہا۔